جڑاوالا میں ایک مبینہ گستاخی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے فالو اپ میں کئی چرچز کو جلا دیا جاتا ہے. کرسچن کمیونٹی وہاں سے ان کو فرار ہونا پڑتا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے ان کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کل سے سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے ہے, مین اسٹریم میڈیا میں ہمارے سامنے ہے, بین الاقوامی میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. میں ان چیزوں پہ آپ کا بہت زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا, بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسی باتیں جو کہ میڈیا میں نہیں آئی. میں سنسیشنلسٹ نہیں ہوں, میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ خبریں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی, صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں, بلکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پہ ایک دم بات کرنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا کہ وہاں پہ ہم تحقیق کرا کے دیکھیں, لوکل لوگوں سے پوچھیں, وہاں کی جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے ان سے بات کر کے, اس گلی محلے وہاں کے پڑوس کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں. تو جو انفارمیشن ملی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ دو فیملیز کا آپس میں جھگڑا تھا جو کہ دونوں ہی کرسچن تھیں. ایک فیملی کی خاتون نے شور کرنا شروع کیا صبح کے وقت, جس کے جواب میں اس کے جو میل فیملی ممبرس ہیں وہ باہر آتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ دو نام راجا اور راکی, جن میں سے ایک شخص غالباً راکی کچھ عرصہ پہلے اوورسیز سے وہ واپس پاکستان آیا, ان پہ وہ الزام لگایا کہ یہ دونوں قرآن کی بے حرمتی کر رہے تھے. اس کے بعد وہ فیملی ان کے گھر جاتی ہے اور کچھ پیپر وہاں سے لاتی ہے جہاں وہ قرآن کے جو ہیں وہ پیپرز ہیں جس پہ اوپر ریڈ انک سے, وہ کئی دفعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ریڈ انک سے اس پہ بہت ہی گستاخانہ کانٹینٹ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ان کی دو پکچرز بھی ہیں. وہ فیملی جو قریبی مسجد ہے وہاں پہ لے کے جاتی ہے اس کانٹینٹ کو, اس سارے واقعے کو بتاتی ہے, اور وہاں پہ جو صاحب ہیں, اب کہا نہیں جا سکتا وہ وہاں کے مولوی صاحب تھے یا خادم تھے, انہوں نے ایک اعلان کر کے لوگوں میں اشتعال انگیزی کرنا شروع کر دی. اس کے بعد پھر جو ہوا وہ سب میڈیا نے کور کیا کہ کس طرح سے پھر چرچوں پہ حملہ کیا گیا, کس طرح سے کرسچن کمیونٹی پہ وہاں پہ اٹیکس کیے گئے. یہاں تک کی خبریں ہیں کہ ایون جو قبرستان ہے اس کو بھی ڈیسیکریٹ کیا گیا. ناؤ کس حد تک یہ بات سچ ہے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو ہمیں وہاں سے ملی. لیکن میں جس چیز پہ توجہ چاہوں گا آپ کی اور اتھارٹیز کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ خبر کتنی سچی ہے, لیکن اگر مجموعی طور پہ جو سیاق و سباق ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ قریب یعنی کہ یہ بعید از امکان نہیں لگتی, کیونکہ آج کل کے ماحول میں جب سویڈن میں ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کی جا چکی, جب ڈنمارک میں بے حرمتی کی جا چکی ہے, عالم اسلام میں لوگوں کے دل دکے ہوئے ہیں, لوگ یعنی کہ غم سے اس معاملے میں ان کے دل بھرے ہوئے ہیں, تو کون کوئی مطلب عقل سے پیدل کوئی فاطر العقل انسان ہوگا جو اس ماحول میں ایک اسلامی ملک میں گستاخی کرے, اور نہ صرف یہ کہ گستاخی کرے بلکہ اپنی تصویریں بھی ساتھ لگانا شروع کر دے اس میں. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو ان کو فریم کیا گیا, یہ بات تو بہت وثوق سے کہی جا سکتی ہے. اب یہ دوسری کرسچن فیملی ہے, انہوں نے ان کو فریم کیا یا کسی اور نے فریم کیا, پروبیبلی کسی مسلمان نے فریم کیا کسی ذاتی جھگڑے کی وجہ سے. یہ اب جو تحقیق کرنے والے ادارے ہیں, تفتیش کرنے والے ادارے ہیں, یہ اب ان کا کام ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کریں, کیونکہ دیکھیں گستاخی تو ہوئی ہے, راجا اور روکی نے نہیں کی, کسی نے بھی کی ہے, انکلوڈنگ کسی مسلمان نے بھی اگر وہ الفاظ لکھے ہیں تو الفاظ تو لکھے گئے, اس میں تو کوئی شک نہیں, تو اس کی تو جو سزا بنتی ہے وہ تو ملنی چاہیے. لیکن جو توہین مذہب کا معاملہ ہے وہ تو جو کرسچن ریلیجن ہے وہ تو ان پہ بھی ہوا, ان پہ بھی تو ان کے مذہب کی توہین کی گئی, تضحیق کی گئی. یہ سیدھی سیدھی دہشت گردی ہے, اس میں کسی کو دو آراہ نہیں ہونی چاہیے, یہ نارمل جرائم میں نہیں ہے, یہ صریح ایک منٹ جو شدید جو جرائم ہے یہ اس میں آتا ہے. اب کچھ اپنے مسلمان بھائی ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں نے جناب مروندی کا ایک شعر پڑھا تھا کہ شاید اسلام یہ شعر پڑھنا شروع کر دے, اور وہ تھا کہ بیاں جانا تماشا کن کے در انبوہ جاں بازاں بسد سامان رسوائی سر بازار می رقصاں, کہ اے میری جان تم یہ دیکھو کہ میں سینکڑوں رسوائیوں کے ساتھ سر بازار رقص کرنے پہ مجبور ہوں, اور جو میرا تماشا دیکھنے والے ہیں یہ عام انسان نہیں ہے, یہ وہی انسان ہے جو میری جاں بازی کی قسمیں کھایا کرتے تھے, میرے جاں باز ہونے کے دعوے کیا کرتے تھے, میں انہی کے سامنے میری رسوائی ہو رہی ہے اور وہ کھڑے تماشا دیکھ رہے. کہ ہم بھی اپنے دین کے ساتھ کرتے یہی کچھ ہیں. نماز ہم نہیں پڑھتے,
اپنے بچوں کو سائنس ہم نہیں پڑھاتے، فلسفی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، دعوے ہیں کہ دین کی خاطر جان قربان کر دیں گے اور ساری کے سارے وہ بڑی بڑی باتیں، لیکن علم کی طرف ہم نہیں جاتے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے آنکھ بند کر کے، بھلے وہ بھی کے وی میں جو ہوئے ایک صاحب جو بعد میں پتہ چلا گستاخی نہیں کی، ان پہ چڑھ دوڑے، سری لنکن مینیجر ان پہ چڑھ دوڑے، یہاں پہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ بات ہوئی نہیں ہوئی۔ بھائی تحقیق کر لینا، تفتیش کر لینا، یہ محض اچھی بات نہیں ہے، یہ ریلیجس اوبلیگیشن ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں کہ آپ تفتیش کیے بغیر نہیں کر سکتے۔ جب چاہے دین کے نام پہ کسی کے ساتھ آپ کچھ بھی کر دو۔ وہ یہ تو سوچو کہ جس ملک میں ہم خود اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ ہمارا پارکنگ سے مسئلہ ہو، ایک پارکنگ اٹینڈنٹ، آپ نے ویڈیو یقیناً دیکھا ہوگا، ایک کرسچین پارکنگ اٹینڈنٹ ہیں، ایک مسلمان سے ان کی وہ ہو جاتی ہے، اس نے غلط گاڑی پارک کی، اس نے وہاں پہ جو لوکل رولز ہیں ان کو انفورس کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا میں ابھی تو گستاخی کا الزام لگا دوں گا۔ یعنی ہم اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ گاڑی کی پارکنگ کے لیے بھی ہم کسی پہ توہین کا الزام لگانے سے باز نہیں آتے، جبکہ حدیث یہ کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود استغاثہ کریں گے، خود استغاثہ بنیں گے ان لوگوں کے خلاف، ان ظالم مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے غیر مسلموں کو بلا وجہ زدوکوب کیا ہوگا۔ ہم ان کے نام پہ ان کو زدوکوب کرنا شروع کر دیں، گستاخی اور کیا ہوتی ہے، توہین اور کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہماری مسلمان کمیونٹی کر رہی ہے، دین کے نام پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن دین کی وجہ سے ہم سائنس پڑھنے کو تیار نہیں، فلسفی پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، دین کا مزاج بنانے میں تیار نہیں ہے۔ اس دفعہ بھی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ گئے ہوئے تھے چرچز کو گرانے کے لیے، اتنے لوگ اکٹھے ہو کے مسجد میں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، چرچ گرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ What kind of nonsense is that؟ حساب دینا ہے ان چیزوں کا، حساب دینا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک چرچ گرا دی اور اپنی دین کی خدمت کر دی۔ نو، جو ان کے رائٹس ہیں نا مسلم ریاست میں، جو زمین کے ریاست، اور یہ ایک اس میں سے ایک اور جو پہلو نکلتا ہے، وہ آخری بات کر کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں، بہت لمبی بات ہو گئی ہے، کہ اگر واقعی اس ملک میں شریعت آ جاتی ہے اور جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو ان کے وہ حقوق جو شریعت نے ان کو دیے ہیں اگر وہ ان کو مل جائیں اور قاضی کی عدالت ہو، تو یہ جن لوگوں نے بلوا کیا ہے، ایک ہفتہ بھی میں زیادہ ٹائم کہہ رہا ہوں، اس کے اندر اندر یہ سب کھینچی جائے۔ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوگی بھائی کہ دین کے نام پہ تم غیر مسلموں کی بندگاہوں کو تم تباہ کر دو؟ نو، یو کانٹ ڈو دیٹ۔ اچھا، میں نے آخری بات کہی تھی، لیکن میں صرف اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ضروری چیز ہے کہ دیکھیں، ہر چیز پہ نہ بیرونی سازش کا الزام لگا دینا یہ بڑا آسان ہے، آئی ہیئر یو، لیکن میں پھر بھی ایکسپیکٹ کروں گا، امپلور کروں گا اپنی اتھارٹیز کو کہ اس اینگل کو ایکسپلور ضرور کریں، کیونکہ سویڈن اور ڈینمارک کے واقعات کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حد اپنی تصویر لگا کے کہے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں۔ انڈیا میں منی پور میں جو کرسچنس کے ساتھ ہوا، وہ بھی ایک کوئی اپرچونٹی اس طرح کی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسکور سیٹل کیا جائے۔ جیسے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بلوچستان کا ایک جعلی کیس کھڑا کیا ہوا ہے، ایسے ہی ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے منی پور کا کیس ڈیولپ کیا دنیا میں کے، تو وہ اس کو شاید کچھ ہو، اگین یہ چیزیں سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں بغیر بہت زیادہ اس پہ بات کیے ہوئے آئی ہیو اے ریزن ٹو سسپیکٹ کہ کچھ نہ کچھ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ بدگمانی بری بات ہے، لیکن تفتیش میں آپ کو کوئی اینگل دینا پڑتا ہے۔ آئی ووڈ سرٹنلی سے کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ کل اگر خبر آتی ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ ایک بوگس کہانی تھی اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تھی، لیکن بہرحال ہم مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم واقعی عقل سے اتنے پیدل ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بدنام کرنے کے لیے کوئی ایسا یہ حرکت کرے تو ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر تفتیش کیے قانون کو ہاتھ میں لیں اور وہ کام کرتے ہوئے خود اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوں؟ انڈیویجول ویجیلنٹیزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ کیا ہم واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ کوئی بھی آدمی آگے ہمیں پر وہ کس طرح سے کر دے کہ ہم غیر مسلم اقلیتوں کا ہم جینا حرام کر دے؟ سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ۔